ربعۃ من القوم، حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے کہ حضور لوگوں میں ایک خوبصورت قد کے مالک تھے. اچھا، لمبے لمبے قد کاٹ کے لوگ موجود تھے حضور کی مجلس میں، جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، اور حضور کا قد درمیانہ تھا اور متوازن تھا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایک شان دی تھی، اور یہ حضور علیہ السلام کی معجزانہ شان تھی، اور وہ یہ کہ اذا جامع القوم غمرہم. حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا، لیکن جب آقا کریم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو حضور لوگوں سے اونچے دکھائی دیتے، بلکہ جب حضور بیٹھتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ اپنے محبوب کو رفعت عطا کی تھی، یہ شان نصیب فرمائی تھی، اپنے محبوب کو یہ مرتبہ نصیب کیا تھا کہ حضور کو وہ رفیع المرتبت بنایا. جس کو اللہ نے اونچا بنایا ہے وہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قد اگرچہ حضور طویل القامت نہیں تھے، لیکن طویل القامت لوگ بھی کھڑے ہوں تو حضور کا سر لوگوں سے اونچا نظر آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے مبارک قد کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا. کہتے ہیں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا نہیں تھا، اور جتنا سونا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا. قد قامت میں جو حضور خوبصورت لگتے تھے، اور جو متوازن اور جو متناسب قد اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ہر عضو میں توازن دیا ہے، یہ حضور کی شان تھی. ایک تو حضور کے مبارک اعضاء کا تذکرہ تفصیلاً علماء نے بیان کیا ہے، لیکن اگر وقت اتنا نہ ہو تو مختصراً حضور کا حلیہ بھی محدثین نے، علماء نے، اصحاب نے بیان کیا ہے. تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کے حسن کو متوازن بتایا گیا. ان میں بہترین حلیہ نگار حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قد و قامت اور حضور کے توازن کا جمال بیان کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں. سن 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل نے انتقال کیا. حضور کا وصال ہوا سن 11 ہجری کے اوائل میں، ان کا انتقال ہوتا ہے سن 110 ہجری میں. گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد یہ باقاعدہ حیات رہے ہیں. حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا. یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگو آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. کیا ناز ہے، کیا فخر ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کا جمال دیکھا ہے. استاد ذوق نے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. کسی بڑے شخص کو کوئی بندہ دیکھ لے تو ساری زندگی اتراتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملاقات کی ہے، فلاں شخص سے میں ملا ہوں. ہمارے استاد سر محمد علی حاشر بڑے ناز سے کہا کرتے تھے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا، میں نے مولانا ظفر علی خان کو بہت قریب سے دیکھا. چونکہ استاد محترم کمال درجے کے کاتب تھے، اس زمانے میں مولانا کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں آپ لکھتے تھے، تو بہت زیادہ ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا موقع بھی ملتا. تو کبھی بات ہوتی تو بڑے ناز سے کہتے، بڑے فخر سے کہتے کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں ان کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں. اقبال بھی ناز کرتے ہوئے بولتا ہے، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. وہ کہتا ہے کہ ہم بھی داغ دہلوی کی صحبت پائی ہے، ہم بھی اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں. آج عالی مرتبت علماء مشاہیر کے ساتھ جو لوگ ملے ہوں تو وہ کتنے فخر سے بات کرتے ہیں کہ ہم فلاں سے ملے ہیں، ہم فلاں سے ملے ہیں. تو یہ ناز ہوتا ہے یار، جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے غالب کو دیکھا ہو، جس نے میر تقی میر کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا ہو، جس نے مشاہیر کو دیکھا ہو، علماء کو دیکھا ہو، جس نے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا ہو، وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے. ناز بجا ہے نا. تو حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. یہ آخری صحابی ہیں اور تابعین کا ہجوم ہے اور حج کا موسم ہے، اور یہ لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے بولے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ
میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، انہی دو آنکھوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ان آنکھوں پہ میرے جان و دل قرباں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو کہا کہ ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کو دیکھا تو لوگ امڑ کے آ گئے، ہجوم بن گیا۔ اب حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اسے مسائل حج پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے انہیں اس بات کا تجربہ ہے، اور عمومی طور پہ حج میں چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوئے ہوتے ہیں اور حج کے بہت سارے مسائل اور بہت سارے معاملات وہاں درپیش ہوتے ہیں، تو کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے صحیح تو لوگ کوئی ادھر کا سوال کوئی ادھر کا سوال اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال عیدین کے موقع پہ مولانا صاحب کو عید کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ چونکہ یہ سال کے بعد آنے والی عبادت ہے تو لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں، تو ہر سال بتانا ہی پڑتا ہے۔ تو حج تو زندگی میں ایک مرتبہ اکثر لوگ کرتے ہیں، تو وہاں کوئی شخص مل جائے جس نے حج کیا ہے اور یا کوئی عالمانہ وضاقتہ رکھتا ہو تو لوگ اس سے مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص آج مل گیا لوگوں کو جس نے حضور کو دیکھا، حضور کی قربت پائی، حضور کے ساتھ حج اور عمرے کیے، تو لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ پوچھتے کہ طواف زیارہ کیسے کیا، حضور وقوف عرفہ کیسے فرماتے تھے، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی شب کیسے بسر کی، حضور نے عرفہ کا قیام کیسے کیا۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے کوئی یہ سوال نہیں کیا۔ جب حضرت ابو طفیل ملے نا تو جھمگٹے کی شکل میں ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کو کہا سونےو حضور کو دیکھا، بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو حضور کا حلیہ بتاؤ۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کتنے لفظوں میں؟ 3 لفظوں میں، اور وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اگر آپ محبوب الخلائق بننا چاہتے ہیں، آپ چاہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں تو حضور کے حلیہ نگار بن جائیں، حضور کے وصاف بن جائیں، حضور کے شمائل کا تذکرہ کیا کریں۔ آج میرے سے پیار لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ میں حسن محمد کے قصیدے پڑھتا ہوں، ورنہ اگر میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں تو میں کون ہوں؟ کہاں میں کہاں نکہت گل، باد صبا تیری مہربانی۔ یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے جو عزتیں ملی۔ تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ عمومی طور پہ وہ سنیاسی بابے اپنے ساتھ نسخے لے جاتے ہیں، کسی کو دے کے نہیں جاتے، میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم محبوب خلائق بن جائیں، لوگ ہم سے پیار کریں، زمانہ ہم سے محبت کرے، تو تم حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ صرف 3 لفظ یاد کر لو، تم حضور کے حلیہ نگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ جب انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا حلیہ بیان کیجئے، تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ۔ ایک تو چٹے رنگ کے تھے، گورا رنگ تھا حضور کا۔ دوسرا کہا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اور تیسری بات کہی مقصدہ، حضور متوازن تھے ہر معاملے میں، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، اور سینہ پیچھے رہ جائے اور پیٹ آگے تشریف لے جائے تو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بہت لمبا ہو تو حسین نہیں رہتا، لمبوترا شخص اچھا نہیں لگتا، پست قامتی بھی عیب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا جمال آپ نے سنا، لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ قد لمبا اور نہ پست قامت، ربعۃ من القوم، حضور درمیانی قد و قامت کے مالک۔
اسی طرح حضور کے مبارک ہاتھ، حضور کے بازو، حضور کی پنڈلیاں، حضور کے دیگر اعضائے بدنیاں توازن کے ساتھ حسن اور جمال رکھتے تھے۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔